مقام ابراہیم کے بارے میں چند باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے جو سب سے بڑا شرف ہے، اس کو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ نماز پڑھنے کی جگہ اللہ نے اس کو قرآن میں قرار دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری اس بات کو قبول کیا اور میری اس خواہش کو پورا کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہی اچھا ہو کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد قرآن مجید اتارا۔ تو ایک تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ دوسرا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہیں، جنت کے قیمتی پتھروں میں سے پتھر ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کی چمک اور نورانیت کو ختم نہ کیا ہوتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان سارا جو عالم ہے، ساری دنیا روشن ہو جاتی۔ پھر مقام ابراہیم کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے، یہاں جو انسان دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو واضح نشانی قرار دیا، فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ہیں۔ پتھر کے اندر اتنے واضح نشان کا پیدا ہو جانا یہ اللہ کی قدرت۔ ایک صحابی ہیں جہم ابن حذیفہ، یہ نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے جو قریش مکہ نے تعمیر کی تھی بیت اللہ شریف کی، اس میں بھی شریک تھے، اور بہت بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی اس میں بھی شریک تھے۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ مقام ابراہیم میں جو نقش پا ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہوں۔ تو یہ مشابہت بھی نبی علیہ السلام کو میرے اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اس مبارک پتھر کا تحفظ، اس کا باقی رہنا، یہ خود ایک عجیب جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ معجزہ سمجھ لیجئے، کرامت سمجھ لیجئے، اس طرح سے مطلب ایک عجیب ایک اس کی شان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام میں تقریباً 4000 سال کا فرق تقریباً، اور ان 4000 سالوں میں اس کی حفاظت کے لیے کوئی خاص انتظام بھی نہیں تھا۔ پھر نبی علیہ السلام سے لے کے آج تک 1440 سال گزر گئے، اب تو کچھ عرصے سے اس کی حفاظت کا انتظام ہے اور وہ ایک قبہ بنا کے اس کے اندر اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہمارے لاہور کے ایک بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب بیت اللہ شریف گئے تو مقام ابراہیم میں انہوں نے آب زمزم ڈال کر، اس پتھر میں آب زمزم ڈال کر وہ پیا، اور لوگ ہاتھ لگا لیا کرتے تھے۔ تو اس کی حفاظت کا کوئی ظاہری نسب، کوئی چوکیدار کھڑا ہے یا حکومت کی طرف سے نظم، ایسا کچھ نہ تھا۔ یہ قدرت کے محفوظ ہاتھوں میں محفوظ تھا۔ کہتے ہیں نا جسے خدا رکھے اسے کون چکے، تو اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ کتنے ہی سیلاب، بڑے بڑے سیلاب آئے، بڑے بڑے حادثے ہوئے، یہ محفوظ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ایسا سیلاب آیا کہ یہ بہہ کے نکل گیا، پھر جب پانی اترا، جگہ خشک ہوئی، تو پھر تلاش سے یہ مل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پھر اس کو دوبارہ اس جگہ پہ نصب کیا جہاں وہ لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ میں آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص، اس کا نام تھا جریج، یہودی تھا یا عیسائی، اس نے کسی طریقے سے آ کر بیت اللہ شریف میں مقام ابراہیم کو چوری کر لیا، اس پتھر کو۔ اب چھپا کے لے جانے لگا، اس کی خواہش یہ تھی کہ روم کے بادشاہ کو جا کے دے۔ اس معاشرے کے اندر ان دونوں پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے بت بننے سے محفوظ رکھا، عبادت ان کی نہیں ہوئی۔ قریش مکہ نے ہر طرح کی تعظیم کر لی پتھروں کی، لیکن اللہ رب العزت نے حجر اسود کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام ابراہیم والے پتھر کو ہر طرح کی عبادت سے محفوظ رکھا۔ ہاں، اس کی تعظیم ہمیشہ سے تھی، ان کے دلوں میں بھی تھی، آج ہمارے دلوں میں الحمدللہ ہے، لیکن اس کی عبادت انہوں نے نہیں کی، اس کو خدا نہیں بنایا۔ آپ سمجھ گئے نا جی پوائنٹ؟ تو بہت ہی مقام، یعنی کہ بہت ہی بہترین یہ فضیلت والی چیز ہے، جنت سے آئی ہوئی چیز ہے۔
تو بہرحال مقام ابراہیم پر جانے کا جو ادب اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قریب جہاں آسانی کے ساتھ جگہ مل جائے وہاں نماز پڑھ لی جائے، یہ نماز کی جگہ ہے۔ اس کو ہاتھ لگانا، اس کو چومنا، یہ سب چیزیں منع ہیں، باقاعدہ صحابہ نے بھی اس سے منع کیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے احتیاط ہی رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔